بنایا ہے اور تمام ملل و اقوام کی تربیت علیحدہ ہے۔ کوئی کسی طریقے سے پوجا کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے اپنی جبین کرتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنی جبین عقیدت کو جھکا ڈالتا ہے، اور نہ معلوم کتنے طریقے ہیں، لیکن ان تمام طریقوں میں شرک کی آمیزش ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک و سہیم کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ اسلام کا بھی ہے جس میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے اور اپنی محبوب پیشانی کو بارگاہ عزتی میں اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم اصطلاح شریعت میں نماز کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ رسول نے حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز اس طرح سے کیوں پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور نماز کو ادا کرنے کا یہ انداز کیوں ہے، اس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ نماز تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے، نماز محبوب کے لیے ایک بہترین ہدیہ ہے، نماز عشق کی پہلی منزل ہے، نماز تکبر و گھمنڈ توڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، نماز فروتنی و انکساری اور عاجزی کا سب سے اچھا ہتھیار ہے، نماز زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، نماز ایک تنظیم کا درس اور اچھے کردار کا نمایاں مظہر ہے، نماز اتحاد و اتفاق اور انس و محبت کی ایک جیتی جاگتی دلیل ہے، نماز انصاف و مساوات، برابری اور رواداری کا درس سکھاتی ہے، اس سے جذبہ اخوت پیدا ہوتا ہے، نماز درد دل اور درد انسانیت کا درس دیتی ہے، نماز اوقات کی پابندی، روح کی صفائی اور ذہن کی باریکی کا راز ہے، نماز دل کا سکون، قلب کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک اور نورانیت کا سرچشمہ ہے۔ در حقیقت اگر ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے تو دو لفظوں کے اندر اتنا کہا جائے گا کہ نماز دنیا کی زندگی کے لیے ایک درس ہے اور حیات اخروی کے لیے ایک کنجی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اس کے وقت پر اور ان تمام خوبیوں کے ساتھ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جیسا ادا کرنے کا اس کا حق ہے، اگر اس کا ادا کرتے ہیں تو بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور خدا سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ یہ نماز ہی ہے کہ جس میں کہیں بھی سیاہ و سفید کا، کالے گورے کا، عربی و عجمی کا، غریب و امیر کا، آقا و غلام کا، حاکم و محکوم کا، بادشاہ و فقیر کا، قوی و ضعیف کا، کہیں کوئی امتیاز نہیں، کہیں بھی کوئی فرق نہیں، لیکن ہم نماز کے متعلق سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ نماز تو وہ ہے کہ جس میں ہم نماز پڑھیں تو ہمارا ذہن صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہم نماز پڑھیں تو یہ سوچیں کہ یا تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ سمجھ سکیں تو کم از کم اتنا تو ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ نہ سمجھ سکیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جس طرح سے آقا کے سامنے غلام کی حیثیت ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے سامنے میں بندوں کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس دنیا کے اندر میرے بندوں کی حیثیت یا ان تمام چیزوں کی حیثیت جو دنیا میں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ہم کافروں کو رزق نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہم صدقے جائیں اس کریم رسول کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک رحمت کے ساتھ پہنچایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن نماز جو ہے، نماز کا حق یہ ہے کہ آج کے وقت میں انسان کہہ سکتا ہے نماز کی اتنی خوبیاں ہوتے ہوئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل نماز میں نہیں رہتا، ہم گناہوں میں پیش رہتے ہیں، جھوٹ بولنے میں، چغلی کرنے میں، غیبت کرنے میں ہم آگے آتے رہتے ہیں، اور نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نماز وہ نہیں ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، بلکہ نماز وہ ہے جس طرح ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل اس میں لگا رہتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل تجارت میں لگا رہتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل گھروں میں لگا رہتا ہے، بازاروں میں لگا رہتا ہے۔ ایک صحابہ بھی تھے کہ ٹانگ کٹوالی پتہ ہی نہیں چلا، سانپ بچے کو کاٹنے کے لیے دوڑا، بچے
सांप के पीछे लोग दौड़े, शोर शोर हुआ और साथ में खड़े बाप नमाज पढ़ते हुए उनको पता ही नहीं चला। तो ये है वो नमाज जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाज का हक है, इस तरह से नमाज को अदा किया जाए। जिसके बारे में मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों से तो दुनिया ही बसा करती है। वाह